نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 انتہائی اہم نصیحتیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو ذر، میں تم کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، ان کو تم توجہ سے سنو، ان کو یاد رکھو، ان میں غور کرو اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ پہلے دن آپ نے اتنا ارشاد فرمایا اور پھر خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن بھی آپ نے اسی طرح ارشاد فرمایا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں منتظر رہا کہ آپ وہ نصیحتیں بیان فرمائیں گے، لیکن آپ نے اتنا ہی بیان فرمایا اور خاموش ہو گئے۔ تیسرے دن بھی اسی طرح ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ 6 دن یہی فرماتے رہے۔ 6 دن گزرنے کے بعد 7ویں دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحتیں مجھے ارشاد فرمائیں۔ نصیحت جو تھی، تم اپنے ظاہر و باطن میں تقویٰ کا اہتمام کرو۔ دوسری نصیحت میں کہا، جب تم سے برائی ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کر لو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ تیسری، تم اپنی ضرورت کسی انسان سے مت طلب کرو، یہاں تک کہ تمہارا کوڑا بھی زمین پر گر جائے تو خود اٹھا لو، کسی سے اٹھانے کو نہ کہو۔ چوتھی، تم کسی کی امانت اپنے پاس مت رکھو۔ پانچویں، تم 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے نہ بنو۔ پہلی نصیحت میں تقویٰ کا اہتمام کرو تھا، تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ ہمارے اندر سب سے زیادہ کمی اس کی ہے، جس درجہ کا تقویٰ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو جائے، وہی تو تقویٰ ہے۔ اور دوسری نصیحت میں بیان کیا گیا، گناہ کے فوراً بعد نیکی کر لو۔ تو دوسری نصیحت میں فرمایا گیا، جب تم سے گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کر لو۔ اللہ تعالیٰ نیکی میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ تیسری نصیحت میں مخلوق سے سوال نہ کرو۔ اس نصیحت میں صرف اللہ کے بھروسے کے اعلیٰ درجہ کی تعلیم دی گئی کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے اسی پر بھروسہ رکھے۔ چوتھی نصیحت میں تھا کہ کسی کی امانت نہ رکھو، تو اس کے لیے بتایا گیا امانت رکھنا تو اتنا ضروری نہیں، لیکن جب رکھ لی تو اس کی ذمہ داری بڑی اہم ہے۔ آج ہمارے اندر تقویٰ اور خوف خدا جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، تو اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ آدمی کسی وقت خود خیانت کر بیٹھے تو وہ ایک بڑا گناہ ہے۔ 5ویں نصیحت میں تھا کہ تم 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے نہ بنو۔ تو ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5ویں نصیحت سے یہ فرمائی کہ تم 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے مت بنو، اس لیے کہ فیصلہ کرنے کے لیے بڑی قابلیت و صلاحیت کی ضرورت ہے۔ اگر صلح کرانا پڑ ہی جائے تو بہتر ہے کہ دونوں فریق میں سے ہر ایک کا بیان اور سوال لکھوا لیا جائے اور دارالفتویٰ سے فتویٰ لے کر دونوں کو سنا دیا جائے۔